بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے خوابوں کی تعبیر، حصہ نمبر 8، اور اس کے اندر جو ہمارے پاس 3 حروف ہوں گے ان میں پہلا ہوگا غین، دوسرا فے اور تیسرا کاف۔ تو ان کی ہم تفسیر کو تعبیر کو سنیں گے۔ تو آئیے حصہ نمبر 8 کا جو پہلا حروف ہے غین، اس کی تفسیر کو تعبیر کو سنتے ہیں۔ اگر کسی نے خواب کے اندر غلہ دیکھا تو فرمایا سفر، رنج و غم اور دوستوں سے ملال، ملامت، بے عزتی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر غوطہ لگایا تو فرمایا فکر و اندیشے سے نجات ہونے، عیش و عشرت اٹھانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر غسل کیا تو فرمایا بیماری سے صحت پانے یا سفر سے گھر واپس آنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر غسل خانہ دیکھا تو فرمایا موت آنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر جانوروں کو دیکھا تو فرمایا حکومت و برداری کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر غالب آپ کو دشمن پر دیکھا تو فرمایا نفس امارہ پر غالب ہونے کی دلیل ہے اور دولت دنیا حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر غبار زمین یعنی زمین و آسمان کا غبار دیکھا، ان دونوں یعنی زمین و آسمان کے درمیان، تو فرمایا فتنہ فساد برپا ہونے کی دلیل ہے۔ تو حصہ نمبر 8 کا جو پہلا حروف تھا غین، اس کی تفسیر تعبیر مکمل ہوئی۔ دوسرا حروف فے تھا، اس کے متعلق جانتے ہیں۔ اگر کسی نے خواب کے اندر فرشتوں کو لگاتار آتے دیکھا تو فرمایا مال سے نقصان ہونے کی اور حیرانی و پریشان ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام وغیرہ کو خوش دیکھا یا کچھ سیکھا، تینوں دنیا میں عزت و مرتبہ پانے کی دلیل ہے، اور درازی علم و حکمت کے کشادہ ہونے اور آفتوں سے محفوظ رہنے، بیماری سے شفا پانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر فرشتوں کے ساتھ دشمنی کرتے دیکھا تو فرمایا موت کی علامت ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر فرشتوں کے ساتھ پرواز کی تو فرمایا تینوں دنیا میں عزت حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر فرشتوں کو کسی جگہ بہت سی جگہوں پر جمع دیکھا تو فرمایا وہاں پر کسی عابد یا عالم کی وفات کی دلیل ہے، یا کسی شخص کو جو رستم سے نجات پا جانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر فرج کو ذکر کی جگہ دیکھا تو فرمایا ہر کام کرنے سے پریشانی اور ذلت و خواری اٹھانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر فیل سفید دیکھا فرمایا حاکم وقت سے مال ملنے یا فرزند ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر فرشتوں کے ساتھ خود کو اڑتا دیکھا تو فرمایا دنیا کی حیرانی و پریشانی سے نجات ملنے اور درجہ شہادت پانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر فانوس دیکھا تو فرمایا علم آخرت حاصل ہونے کی اور بد آفاری سے بچنے کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر فیروزہ پانا یا دیکھا فرمایا فرزند پیدا ہونے یا دشمن پر فتح پانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر فوارہ دیکھا تو فرمایا غیب سے روزی پانے اور امیر کہلانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر فرج اور ذکر کا ہمراہ دیکھا فرمایا مصیبت پریشانی اٹھانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر جانور کا گوشت کھایا تو فرمایا مال و غلبہ حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ تو جو ہمارا حصہ نمبر 8 تھا اس کے اندر جو 3 حروف تھے، پہلا حروف غین تھا، دوسرا فے تھا، تو اس کے متعلق ہم نے تفصیل تعبیر کو سن لیا۔ تو اب آخری اور تیسرا حروف جو حصہ نمبر 8 کا تھا وہ ہے کاف۔ تو آئیے اس کے متعلق جانتے ہیں۔ اگر کسی نے خواب کے اندر قرآن شریف کو لکھا تو فرمایا روزی حلال پانے پرہیزگاری کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کی تو فرمایا نیک کام کرنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر قرآن شریف کا ورق کھایا تو فرمایا دنیا میں بدنامی اور موت آنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر قرآن شریف دیکھا تو فرمایا علم سیکھنے سکھانے خیر و برکت کی نشانی ہے یا فرزند کی دلیل ہے۔
اگر کسی نے خواب کے اندر قلم کو دیکھا تو فرمایا عدل و انصاف کی دلیل ہے یا فن خوش نوسی کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے خبر کے اندر قبر کھودی، خواب کے اندر قبر کو کھودا تو فرمایا جدید مکان بنانے کی بشارت ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر کسائی کو دیکھا تو فرمایا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے آنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے قبر کو بند دیکھا تو فرمایا فتنہ و فساد ٹلنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر قبر میں جانا دیکھا تو فرمایا کسی بلا میں مبتلا ہونے یا مصیبت اٹھانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے قبر کو خواب کے اندر بنایا تو فرمایا تجارت میں نقصان اٹھانے یا کسی معاملے میں پھنسنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر قبر سے کفن نکالا تو فرمایا میت کے دین کی پیروی کرنے یا شریعت میں کوئی نیا عمل جاری کرنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر قسم کھائی تو فرمایا روزی کم ہونے مصیبت اٹھانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر قسم کھلوائی کسی کو تو فرمایا خیانت کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر قبہ پہنا تو فرمایا دولت زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر قربانی کرتے دیکھا اپنے آپ کو تو فرمایا ترقی زندگی کی علامت ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر قوس و قزح کو دیکھا تو فرمایا غلے کی ارزنائی کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر کلاگ دیکھا تو فرمایا دشمن سے نجات پانے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر کینچی کو دیکھا تو فرمایا دوست سے ملاقات ہوگی۔ اگر کسی نے خواب کے اندر کینچی سے کاٹنا ہوا دیکھا تو فرمایا قرضدار ہونے یا موت آنے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر قید خود کو دیکھا تو فرمایا صلاح بھلائی اور خیر پر دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر قاضی نامعلوم کو دیکھا تو اس کی تعبیر رویت خدا عز و جل سے ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر قبرستان جانا یا قبرستان کو دیکھا تو فرمایا کہ ایسے کام کرنے سے دلیل ہے جو قابل عبرت ہو۔ کسی نے خواب کے اندر قتل ہونا یا اپنا سر جدا دیکھا تو فرمایا اپنی ثنا و صفت کسی سے سننے کی دلیل ہے یا مرض سے شفا حاصل ہونے یا قرض ادا ہونے کی دلیل ہے یا حج کعبہ جو ہے کرنے کی یا کشائش کی بشارت ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کے اندر قتل دوسرے کو کیا تو فرمایا مقتول پر ظلم کرنے کی دلیل ہے یا قاتل سے مقتول کو کسی امر میں فائدہ پہنچے گا۔ اگر کسی نے خواب کے اندر قبلہ رو ہو یا قبلہ رو ہو کر نماز پڑھی تو فرمایا راہ حق کی طرح ہدایت کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی نے قبلے سے پھرا ہوا اپنے آپ کو پایا تو فرمایا راہ ضلالت کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے خواب کے اندر قوم کی امامت کی تو فرمایا عدالت اور دراسی کرنے کی دلیل ہے۔ تو جو ہمارا حصہ نمبر 8 تھا، جو اس کے اندر حروف تھے غین، فے اور کاف، اس کی تفسیر کو اور اس کی تعبیر کو ہم نے سنا۔ اور حصہ نمبر 9 کے اندر جو ہمارے پاس ہوں گے 3 حروف ہوں گے کاف، اور دوسرا حروف جو ہوگا گاف، اور جو تیسرا حروف ہوگا وہ ہوگا لام۔